ایسی مجلس میں بلایا جہاں مستقبل کا خاکہ طے ہوتا ہے۔ آج ہندوستان نہیں دنیا میں جس طرف جائیے آدمیوں کا ہجوم ہے، لیکن انسان نہیں دکھائی پڑتا۔ آدمی سے انسان جب بنتا ہے اس کا راستہ تعلیم کی طرف سے جاتا ہے، اور وہ راستہ آپ نے چنا ہے۔ میرا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سر سید کی درسگاہ سے ہے۔ سر سید نے سب سے پہلے اس زمین پر جدید تعلیم کی شمع روشن کی تھی، اور جس وقت 1859 میں انگریزی اسکول کھل گئے، آپ کو حیرت ہوگی 400 سے زیادہ گریجویٹ ہو گئے تھے، اس میں کل 19 مسلمان تھے، اور وہ جو ہندو گریجویٹ ہوئے تھے وہ یا تو برہمن تھے یا اپر کاسٹ کے ہندو تھے، جو انگریزوں کے ساتھ بہت تیزی سے مل گئے اور ان کی علم کو حاصل کیا۔ اس وقت سر سید نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو علم حاصل کرنا ہے، وہ علم جس کو حاصل کر کے 7 سمندر پار لوگ آئے اور ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا۔ اور جب سر سید مرے 1898 میں، اس وقت مسلمانوں کے اسکول کھلنے شروع ہو گئے۔ لوگوں کی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تعلیم ہی زندگی کا مقصد ہے اور ترقی کی راستہ وہی ہے۔ اس لیے کالجز کھلے، جامعہ ملیہ کھلا، فیضان کالج کھلا، شبلی کالج کھلا۔ 1930 کے آتے آتے کچھ دیوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم زمین بانٹیں گے۔ ایک زمین بٹی، دل بٹے، اور ہم دوسرے درجے کے شہری ہو گئے 1947 15 اگست کو۔ وہ اسکول جو اسلامیہ اسکول ہوا کرتے تھے ہر ضلع میں، یو پی اور بہار میں خاص طور سے ہر ضلع میں اسلامیہ اسکول کھلے گئے تھے، لیکن جب ملک آزاد ہوا، 15 اگست کو ملک آزاد ہوا، 16 اگست کو ہم مجرم قرار پائے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجی، الزام ہم پہ لگا، اور سر سید کی وہ فکر کہ تعلیم حاصل کر کے ہی منزل ملتی ہے، دوسری قوموں نے اور برہمنوں نے سر سید کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے منزل نشیں ہو گئے۔ ہم جہاں تھے وہیں کھڑے رہے۔ آج یہ عالم ہے۔ میرے بھائی چندر شیکھر نے کہا کہ نام ہی کافی ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اس وقت ہم نے اگر تعلیم حاصل نہیں کی، میرے عزیزوں، تعلیم انسان کو مکمل نہیں کرتی۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری چیز ہے۔ اگر تربیت نہیں ہے تو انسان نہیں پیدا ہوتے، وحشی پیدا ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں انسان کو مار کے جشن منا رہا ہے، اور انسان خاموش ہے۔ ایسے وقت میں آپ کو جدید تعلیم اس لیے لینی ہے کہ آپ کے رسول کا حکم ہے۔ میں نے دیوبند میں ایک تقریر کری اور علماء کرام کے سامنے کری، اور یہ کہا، ایک حدیث کوٹ کی، اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم حاصل کرنا ہے تو چائنا جاؤ۔ میں نے دیوبند کے مولویوں سے پوچھا کہ مکے اور مدینے کے مسلمان چائنا کیا حدیث اور قرآن پڑھنے کے لیے بھیجے جا رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے یہ حکم دیا تھا کہ جدید تعلیم حاصل کرو، آپ نے نہیں کری۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ جو قیدی ہیں اگر مسلمانوں کو علم دے دیں گے تو ان کی سزا معاف ہو جائے گی۔ اور وہاں کے امام نے کہا کہ یس ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ ہمیں کون سی تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی اتنی ہو جائے، پیجامہ اتنا ہو جائے اور یہ کچھ ہو جائے، لیکن یہ بھی تو ایک سنت ہے
یہ بھی تو ایک حکم ہے، آپ نے ہمارے رسول کے حکم کو ہم تک پہنچایا نہیں۔ اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ 1857 میں سب سے زیادہ قربانی علماء کرام نے دی، سب سے زیادہ موتیں ان کی ہوئیں، شہادتیں ان کی ہوئیں۔ علماء کرام انگریزوں سے لڑتے لڑتے انگریزی سے لڑ بیٹھے، اور ہم کہاں تھے، کہاں سے کہاں چلے گئے۔ آج اس دور میں تعلیم ضرور دیں، لیکن تربیت کے ساتھ دیں۔ یہ جو اس وقت فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، یہ کیا دے رہی ہیں آپ کو؟ کیا سماج بن رہا ہے ہمارا؟ ایسے سماج میں، ایک ایسے ملک میں جو روز قسطوں میں ٹوٹ رہا ہے، جہاں روز ہم دیکھ رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم کو آئین بچانا ہے، سمویدھان بچانا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کہاں کا سمویدھان بچا ہوا ہے۔ بابا صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ سب برابر ہیں، لیکن کیا ہم برابر ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کھاتے ہو اور تمہیں قتل کر دیا جاتا ہے؟ ابھی پارلیمنٹ میں تو قانون نہیں بنا ہے، لیکن وہ لوگ جو آج عدالتوں میں بیٹھے ہیں ججز کی حیثیت سے، میری سمجھ سے جج جو ہے وہ زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے، منصف ہونا چاہیے اس کو، لیکن جج فیصلہ کیا کرتا ہے؟ روز ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ مسلمان ہیں، آپ سوچئے اس ملک میں ہم سڑک پہ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ قانون کہہ رہا ہے کہ آپ سڑک پہ نہ پڑھیں، لیکن قانون اس کی اجازت کب دیتا ہے کہ نوراتری میں مسجد کے سامنے تلواریں چلائی جائیں؟ یہ کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ لیکن پارلیمنٹ میں یہ کہا جاتا ہے۔ میں جب پارلیمنٹ میں تھا، میرے عزیز، میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، میں خوش ہوں، شکر گزار ہوں کہ آج کی پارلیمنٹ میں ہوں نہیں۔ ہم بولتے تھے، اسپیکر سنتا تھا، اب اسپیکر بولتا ہے، آپ بولیں گے تو آپ کو باہر بھیج دیا جائے گا، اور پھر بھی کہا جائے گا کہ ہم بہت بڑی ڈیموکریسی ہیں، ہم بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہمارے پاس ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ اب وہ ادارہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں اسپیکر اور چیئرمین بولتا ہے، اور ممبر آف پارلیمنٹ اپنی فریاد لے کے جاتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوتی، اور پھر بھی ہم سے کہتے ہیں کہ گرو سے کہو۔ کیسے گرو سے کہتے ہیں؟ شرمندہ ہیں اپنے ملک سے، ہم شرمندہ ہیں جس ملک کو ہم نے قطروں میں حصوں میں بٹتے دیکھا ہے۔ آج جس انداز میں ہم ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں، یہ میرے بچپن کا ہندوستان نہیں ہے، میرے خوابوں کا ہندوستان نہیں ہے۔ یہ وہ خواب ہندوستان ہے جس کا تصور نہ بابا صاحب نے کیا تھا، نہ گاندھی نے کیا تھا، نہ نہرو نے کیا تھا۔ ہمارے بھائی چندر شیکھر نے کہا کہ بابا صاحب نے ہم کو سب کچھ دیا، یقینی طور پر دیا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک سے کیوں جڑے ہیں؟ احسان ہے بابا صاحب امبیڈکر کا، ایسا قانون بنایا جس سے ہمارے حقوق آئے اور ہم ہندوستان میں آج موجود ہیں۔ ہم نے اپنے خون کو اس لیے بانٹا تھا، ہم مسلم ملک میں نہیں گئے تھے، ہم نے اپنے خاندان کو اس لیے نہیں بانٹا تھا، اس لیے بانٹا تھا کہ جو سمویدھان بابا صاحب نے دیا تھا، ہم نے اپنے خون کو بانٹ دیا اور یہ کہا کہ ہم اس سمویدھان میں رہیں گے۔ تو میرا رشتہ بابا صاحب امبیڈکر سے جتنا ہے، آپ سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ یقین کریں اس سینے میں بڑے درد ہیں۔ ہم نہ جانے کتنے اپنے دلت بھائیوں کے ساتھ گئے، پاسوان نہیں رہے، مایاوتی ہیں، اور نہ جانے کن کن کے نام میں لوں آپ سے، سڑکوں پہ نکلے ان کے ساتھ گھروں میں گئے، لیکن وقت کا تقاضا دیکھ کے ہم کو قسمت کے حوالے کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ ایک آپ امید کی کرن ہیں، پارٹی ضروری نہیں ہے، ملک بڑا ہے، اور ملک کے لیے ہر وقت یہ قوم دیکھ رہی ہے کہ کوئی تو آگے آئے، کوئی تو بڑھے۔ سیاسی جماعتوں نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے۔
کیونکہ سیاسی جماعتوں کے لیے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عزل سے فریب دیے ہیں، کبھی نقابیں ڈال کر، کبھی لبادہ اڑ کر۔ ہم ہمیشہ لٹتے ہی رہے، ہمیشہ بھاگتے ہی رہے۔ ایک نوجوان چنگاری کو جب ہم نے دیکھا، ایک امید کی کرن آ گئی، اور بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی فیصلہ نہیں کیا کہ میں مسلم راج میں رہوں گا، لیکن کبھی آرزو بھی نہیں تھی اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہندو راشٹر میں مروں گا۔ یہ میرے لیے سب سے بڑا بدنصیب ملک ہوگا، لیکن آپ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں، اور ابھی ایسی ضرورت ہے۔ دیکھیے، آپ کا آئیڈیل، آپ کا وجود بابا صاحب کی وجہ سے ہے، ہمارا وجود بابا صاحب کی وجہ سے ہے۔ اگر ان کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو یہ اس عمر میں بھی آپ سے پہلے جیل جانے کو تیار ہے، اس عمر میں بھی قربانی دینے کو تیار ہے۔ کوئی تو آگے آئے۔ ہم نے کبھی آرزو نہیں کی کہ ہم اس ملک کے پرائم منسٹر بنیں گے، ہم نے کبھی یہ تمنا نہیں کی کہ اس ملک کے ہم حاکم وقت بنیں گے، لیکن ہم نے تمنا تو یہ ضرور کی تھی کہ ہم اپنے بھائی کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کو تیار ہیں، اور اس تنظیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ میری صحت ابھی اس قابل نہیں ہے، کیونکہ میں ابھی چند دن پہلے ہی امریکہ سے آیا ہوں، تو کچھ صحت ساتھ نہیں دے رہی، لیکن جب میں نے اس میم تنظیم کے بارے میں سنا، میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہا کہ کیسے بھی ہو آؤں گا ضرور، چاہے تھوڑی دیر کے لیے آؤں۔ مشکور ہوں، ممنون ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جو باتیں یہاں کہی گئیں اس پہ عمل کریے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔